پرانے زمانے کا ذکر ہے، سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک 15-16 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی عنبر تھا۔ شہزادی عنبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی عنبر سے شادی کرنے کی خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چونکہ شہزادی عنبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے قاصد تمام ملکوں کے شہزادے کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوا دیا کہ شہزادی عنبر سے شادی کے لیے بادشاہ ان کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شہزادہ بھی اس امتحان میں پورا اترے گا، شہزادی عنبر کو اس کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی عنبر کے ملک جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا، جو شہزادے شہزادی عنبر سے شادی کی خواہش مند ہوں اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں۔ جب شہزادے جہاز میں سوار ہو گئے تو جہاز کے بادبان کھول دیے گئے اور جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے جہاز پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بے حد خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے کہکے بھی لگا رہے تھے اور ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد مسرور ہیں۔ انہی شہزادوں میں ملک خراسان کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان شہزادوں سے الگ تھلگ عرشے پر بیٹھا ہوا سمندر کی اونچی نیچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حقارت تھی۔ وہ اسے مغرور اور بد مزاج سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ گل مل کر بیٹھنے کے بجائے احمقوں کی طرح منہ لٹکا کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دہمی آواز میں کہا، اگر شہزادی عنبر کی اس احمق شہزادے سے شادی ہو گئی تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ دیکھو تو کیسے بت کی طرح بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ بات آہستہ سے کہی گئی تھی، مگر شہزادہ بابر نے اسے سن لیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل سفر کے بعد جہاز عنبر شہزادی کے ملک میں پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر ان کے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک امرود کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دیکھ کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی کمزور سی آواز میں کہا، اے نوجوان، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں، کیا مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہ ہو۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ایسی بات تم میرے ملک میں میرے ساتھ کرتے تو میں تمہاری زبان گدھے سے کھنچوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنے کام کروانا چاہتے ہو، کیا یہ تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں امرودوں کے درختوں میں چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی انسان ہوتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے
جو میری مدد کر سکے۔ اپنی زبان بند کرو، ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسی نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک فلک شگاف قہقہے لگائے، مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والے یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں بڑے کی اولاد معلوم دیتا ہے۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے سے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ ایک لمبے تڑنگے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچا ہے کہ یہ ہم سے امرود توڑوانے کے بیہودہ مطالبہ کرے؟ اس میں اس بیچارے بوڑھے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لوگے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے؟ شہزادے بابر نے جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں سے گرد جاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کو چہرے غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ اسی لمبے تڑنگے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بیوقوف شہزادے نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے۔ اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے اس کی تائید کی۔ ایک شہزادہ جو کہ اپنے آپ کو تلوار کا دانی سمجھتا تھا، اپنے میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کا بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادے بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادہ بابر نے پینترے بدل بدل کر تلوار کو ایسے ہاتھ دکھائے کہ مد مقابل جلدی ہی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور اس کی نوک امرودوں کے درخت میں لٹکے ہوئے ایک بڑے سے امرود میں پیوست ہو گئی، اور پھر تلوار اس امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس شہزادے کے سینے پر رکھ دی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ ہارنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکا کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کی شکست نہ دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک شہزادہ پھر تلوار سونت کر آگے بڑھا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک شہزادہ بابر نے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام کے تمام باغ کی گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شہزادہ بابر پھر تیلا ثابت ہوا اور اس نے تمام شہزادوں کو جلدی ہی تھکا مارا تھا۔ سب شہزادے اس سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرودوں کے درخت پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادے نیچے اتر آیا اور پھر وہ اچانک حیرت زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک کٹیا بنی ہوئی تھی۔ اس کٹیے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلی۔ تمام شہزادے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بابر کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہو کہ ہم نے یہ سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چلایا تھا۔ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو۔
تم نہ ہی ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور ہو اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز ہو۔ ہم اس کٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جس دلیری اور جرات مندی سے ان تمام نکمے شہزادوں کا مقابلہ کیا، اس نے ہمیں تو بہت متاثر کیا۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لی۔ بادشاہ شہزادہ بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ تمام شہزادے اپنے کیے پر شرمندہ تھے، اس لیے وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ چند ہی دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی عنبر کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ بابر اپنی رحمدلی اور جرات مندی کے بنا پر دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔